دوستو درود پاک کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کچھ زبانیں خاموش ہوں گی، لیکن درود پاک کی فضیلت ایسی ہے کہ روایتوں میں آئے جڑے ویلے بندہ کوئی درود پاک پڑھ دے اللہ دوہاں فرشتیاں کو حکم فرمیندے حرکت چاہ واہ 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 کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ سونے فرمائے کہ کرامن کاتبین جڑے فرشتے ہیں مونڈھے دے مبیلین پوالے سجے دے کھبے نظر آپ کو نہیں آندے نہ ہی آج تکر کے ڈٹھن، لیکن ایمان ہے کہ دو فرشتے سارے مونڈھے دے ہیں جڑا نہ منے سی وہ تیرا اسلام دو بھی خارج، کیونکہ قرآن دی آیات ہے، قرآن دی آیات کا انکار کفر ہے۔ فرمایا کرامن کاتبین کہ میرے دو فرشتے ہیں موڈے دے بیٹھے، لیکن خدا دی شان دیکھو کہ وچ لکے بیٹھے زہر بیٹھے ساکو نظر نہیں آدے، کدا اسا تھکے بھی نہیں انہاں دے وزن دو، اور اسا پاسا پرتا دے سمجھے ہیں کدا انہاں دی چیخن دی آواز بھی نہیں آئی۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اے بندہ اے میری مخلوق تو جو کچھ بھی کرے نے یہ دوہیں جان دے ہیں۔ اللہ دا اللہ انہو علیم بذات الصدور، او تے دلوں دے حال بھی جان دے، لیکن جو کچھ تو کرے نا پہ دنیا دے وچ یہ دوہیں فرشتے جان دے ہیں۔ اللہ سونا فرمائے کہ دوہیں فرشتیوں تو حرکت چاہون، تو کیا حرکت کرنی چاہیے؟ سجے موڈے والے کو اللہ فرمائے کہ تو ان درجات بلند کیتی ون، نیکیاں لکھدا ون، کھبے والے کو حکم فرمائے گناہ مٹینا ون، رجسٹر صاف کردا ون۔ یہ کوئی عام نیکی نہیں، زبان ہلاونی ہے، سونے دے درود پڑھنے، سارے گناہ بھی مٹتے ہیں، درجات بھی بلند تھی ہیں۔ بے شک جی آیاتاں قاری صاحب نے تلاوت کی تھی نا سورہ رحمان دی ہیں، وقت بہت تھوڑا ہے۔ اللہ سونے فرمائے حور مقصورات فی الخیام، واہ 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 یہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان جو شروع تھی دے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام دے ختم تھی یہ جنت کے نعمتیں ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جڑا اللہ کو ڈر گئے نا، اللہ دا خوف دل وچ پیدا تھی گئے، ٹردے ہوئے کہیں کوئی میں ڈھنگر مار دیونی، ٹردے ہوئے کہیں دے اتے جملہ کٹ دیونا، ٹردے ہوئے کہیں کو بری نگاہ نہ دیکھنا، دوست یہ گناہ ہے۔ ٹردا میں نے کھالے تو پانی لگا پے بننا اپنا تھوڑا سینہ تھی اپنے پیر مار دے لوہی گیا پانی، یہ بھی گناہ ہے۔ اسے انہیں گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، ٹردے ہوئے میں پے ہیں کہیں دا باغ دا پھل لگے کھڑے پکر دے توڑے چا یار کھاؤں چا بغیر اجازت تو کھاون، یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ سونا میں جنت نہیں دے منی، بلی من خاف مقام ربہ جنتان، جن دل میں خوف پیدا تھی گئے اپنی حلال روزی اسے بھی کر دے کہ کہیں اے نہ ہوئے کہ کہیں کمی پیشی تھی مجھے کہ نہیں میں زیادتی کر دے اکٹھی کی ہوئے میرا رب کہیں ناراض نہ تھی مجھے یہ میری پکڑ نہ کرے، ای ویلے بھی بندہ ڈر دے۔ خواجہ عبد القادر جیلانی قطب ربانی شہباز لا مکانی امام العارفین امام العاشقین امام الواسطین، آپ ہی میں نہیں جمے، آپ کے والد ماجد حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نہر دے بیٹھے ہیں، اس نہر پانی جڑے میں چل رہا پیا ہے وچ ایک سیب آندے، آپ وہ سیب کھا گنن، دل وچ خیال پیدا تھیندے یارو سیب میں کھا دے کہے بندے دے باغ دا ہو سی، بغیر اجازت تو کھا دے، بغیر دسے پوچھے کھا دے، بغیر مرضی تے کھا دے، اللہ کی نہیں پکڑ نہ گنے آخر سے آجن جڑے پاسے پانی آندا پہ میں ہوں پاسے ٹور دے بالآخر سیب والے باغ دے جڑے والے میں پہنچا، باغ دے مالک کو میں آکھے بھائی ایویں میرے نال معاملہ تھی گئے، اگر بزرگاں معاف کر دے تو تیری مہربانی ہے، اگر تو اجرت گھنے تو گھن سکتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی دی ذات کے صدقے میرے اوپر مہربانی چ کرے معاف کرے چاہ تو تیری مرضی ہے۔
بال کا مالک بھی کوئی سارے دیا نہ ہے، وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ تو نگاہ بھی دیکھ بھی دے، یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ آمن والا کوئی عام بندہ نہیں، بلکہ فرمائے ایک شرط معاف کرے سا 11 سال ہی باغ دی مالی کرے، 11 سال کتھا ایک سیب کتھا، 11 سال باغ دی مال بانی کریں، بوڈی کریں، تراش خراش کریں، پانی لاویں، پھل بوٹے کا خیال کریں، بل میں تے کو معاف کرے سا۔ جڑے ویلے 11 سال گزرے بالا کہ ہن ایک بئی شرط بھی ہے، والی من خاف مقام ربہ جنتان، جنت حاصل کرنی ہے، اللہ کا خوف دل وچ ہے، یارو ہی کو راضی کر گنا، اے جویں راضی کیندے دنیا دے وچ ہی کو منا گنا، اے منید کیا رب منید حق جو ہیندا ہے، حقوق اللہ اللہ معاف کر سکتے، نماز چھٹ گئی ہے معاف کرے کر سکتے، زکات نہیں دیتی معاف کرنا چاہے مالک کر سکتے، ساری زندگی روزے نہیں رکھے معاف کرنا چاہے کر سکتے، لیکن کیا بندے دا حق معاف نہ کرے، جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ چنانچہ پوچھا دوسری شرط کیڑی ہے؟ آخر دوسری شرط اے ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، اکھیں جو نبینا ہے، ہتھاں جو لولی ہے، پیراں جو لنگڑی ہے، کناں جو ڈوری ہے، اگر ہوں دے نال نکاح کریں چاہ ول میں تیری معافی قبول کریں۔ حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی نے فرمایا میں کو ایک شرط بھی تیری منظور ہے، بشرط ہے کہ دل نو معاف کر، دل نو معاف کر۔ آج یارو اسا اپنے بہن بھراواں نال کیویں رہندے ہیں؟ بہن بھرا اگر رشتہ نہیں دیتا رشتہ داریاں مک گئیں، رشتے نصیباں دے ہیں، جوڑے آسماناں دے بنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کل قیامت کی جہار اللہ سونا تواڈے کوئی نہ رشتے دے بارے میں بھی پوچھے تے بھرا نال کیا کیتا ہے، بہن نال کیا کیتا ہے، ماں نال کیا کیتا ہے، پیو نال کیا کیتا ہے، چاچے نال کیا کیتا ہے، مامے نال کیا کیتا ہے، الغرض کے ماسیاں دے بارے میں بھی پوچھا ماسیاں تمہاری ماں برابر ہیں۔ دوستو حضرت ابو موسیٰ جنگی نے جڑے ویلے نکاح کر کے مختصر کے آپ جڑے ویلے گئے گجرا ارسی وچ ابو ڈٹھو نے بی بی صاحبہ چمکتی چمکتی بیٹھی جی میں پری ہوندی ہے بیٹھی ہے شہزادی ہے، چہرے جو نور نکلدا پے، ڈر دے فوراً باہر نکلے آ گئے اپنے سسر کول، نہیں تساں دا کچھ بھی دسا ہے ابو کوئی وجنا نہیں ہے۔ فرمایا تو سمجھنا ہے ابو موسیٰ، فرمایا سمجھاؤ کیا؟ آخر آج تک میری بیٹی غیر بندے کی آواز نہیں سن، یہ جو فیو ہومن بس اولادہ شیخ عبد القادر جیلانی جمدے۔ دوستو ولی من خاف مقام ربہ جنتان، جڑے ویلے اس دنیا دے وچ بندہ ویسی ڈر دل وچ ہوسی، اللہ دا حیا ہوسی، اللہ دا خوف ہوسی، بس جڑے ویلے ویسی اللہ سونا فرماسی حور مقصورات فی الخیام، بس تو کو 70 حوراں دے سوں 70 حوراں دے سوں، کتھاں دے ایک بی بی سارے کو نہیں چلی گئی، ایک ٹائم دا سالن نہ ہوے، گھر وچ اٹا نہ ہوے، در و دیوار کو سر دے چا گندی ہے، لیکن جنت دی حور آدی ہے، اے بانی، اے اللہ دی بانی، اے اللہ دی بندی، بندے کو ستانا کہ بندہ سارے کول آمن والا ہے، اے اللہ دا نیک بندہ ہے، ان کو نہ ستاویں، یہ ستے دی پئی ہے، یہ ناراض تھی کیا رب ناراض تھی ویسی حور مقصورات، ایویں نہ ہوسن کہ ایویں پتھر دے بیٹیاں ہوسن، ایویں نہ ہوسن کھلی جا دے بیٹھے ہوسن، حور مقصورات کسر آدم محل کو مقصورات ایک نہیں کئی محلہ دے وچ کئی محل ایک حور دے جڑا ہے میرے کو حسن کئی محلات حسن جنہی ملکیت ایک ایک حور ہو سے، اور میں حور مقصورات فی الخیام، بل وہ محل انہیں بھی نہ حسن اللہ سے انہوں ہوتے بل ایک پردے چڑھائے ہوئے حسن، رنگ برنگے پردے حسن، بل ایسے پردے حسن جی میں آپ پینگ دے دی ہے، بارش تو بعد پینگ بڑھوے دی ہے، اسمان دے ہوتے انہیں 7 رنگ نظر آنے، بل جنت دے جڑے محل حسن، یہ محل دے ہوتے چڑھنے والے جڑے پردے حسن انہوں دے رنگ بھی انہیں حسن، کتنا سونا لگتے۔ فرمایا حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان،
اے جنو انس جو اپنے رب کی کیڑی نعمت سے انکار کرے سن کتنی نعمتیں دیتی یہ اکھ نعمت ہے تساں دیکھو اگر تساں کہیں جا دے امب دا پھل لے سو تے امب نکل سی مالٹے دا بیج لے سو مالٹا نکل سی نیبو دا لے سو نیبو نکل سی لیکن خدا دی شان دیکھو تساں گاں کو کھویں دے کھا ہی وے نکل رکھی کیڑی مشین ہے کیڑی شے ایسی ہے کہ رب تبارک و تعالی تساں کھاندے روٹی ہی وے کھاندے تساں فروٹ ہوئے کہ میرے خون بن میں دے کہ میرے پانی بن میں دے کہ میرے فضلہ بن میں دے کہ میرے تارے جسم دے وچ ہوا بن ویندی ہے کہ میرے تارے مسامہ دے وچوں پسینے دی شکل وچ او پانی نکل کہ میں دے کہ میرے نمکیات بن گئے کہ میرے آئرن بن گیا کہ میرے فولاد بن گیا کہ میرے تارے جسم دی طاقت بن گئی کہ میرے تارے بنائی دی زیادتی دا سبب بن گیا فبی ای اعلی ربکم تکذبان تساں اپنے جسم دے غور کرو بہر نہ بنو خدا دی شان دیکھو تساں کھاندے کیڑی شے پاوے بندی کیڑی شے پئی ہے کیڑی مشین دی ہے اج تساں ایک میٹر چلاؤ 10,000 بل آ ونجے اے سی لاؤ چا بل آ ونجے اپنے ایگزاسٹ والا پکھا تساں لیندے وے کمرے دی ہوا کڈھن واسطے ترو تازہ ہوا گھنن واسطے جڑا اللہ نے صاف والی نالی لئی ہے کتنی بڑی نعمت کلا پوچھے سی کلا آکھے سی ایک منٹ دے وچ کتنے سا گھندا پے کتنے تیریاں ساواں نکلدیاں پئیاں تازہ ہوا گھندا پے خدا دی نعمت دیکھو فبی ای اعلی ربکم تکذبان خدا دی کیڑے نعمتاں دا انکار کرے سو بلکہ فرمائے اچھا ذکر بھی نہیں گال اتھے ہی نہیں مکلی تو محل وچ داخل کر دیتے جنت وچ آ گئے وے کنڈے لگ گئے دروازے لگ گئے لاک لگ گئے نہیں بلکہ فرمایا بل ہن متکئین علی رفرف خود اللہ سونا فرمایا بل اتھے ایک بینچ لگا ہو سی اج کل اساں بڑے ہوٹل میں جڑے وینے 5 سٹار تو علاوہ جڑے تلے چھوٹے ہوٹل ہیں روٹی کھان واسطے بڑے بڑے بینچ نے نال تکیے لگے پے ہونے نال پانی پیا ہوندے نال تلے ہریالی ہوندی ہے فرمایا متکئین علی رفرف خود اتھا سبز قسم دے تکیے اللہ سے لا دے واو یہ جنت کے نعمت ہیں پھٹے ہوتے بہترین تکیے ہوتے ہیں دنیا دے تکیے دے خراب تھی میں میلے تھی میں بدبو آندی ہے لیکن جنت جی میں صاف ہے تکیے ہی میں صاف ہو سن رنگ کیڑا ہے خضر سبز رنگ دے ہو سن بعد کریجن حسان بس اللہ نال تارے گھوڑے بھی بادلے سی تارے جدے دل کرے تو سامنے چلے ہوں دنیا دے وچ جہاز ہے بساں ہیں ٹریناں ہیں کاراں ہیں موٹر سائیکل ہے اونٹ ہے خچر ہے مختلف قسم کی سواریاں ہیں لیکن اللہ فرمائے کہ اساں جنت دے وچ تو کو وہ سواری دیونی ہے جڑی چلسی تو کو سکون آسی اوندا قدم اٹھا ہو سی کہ جتھا اون دی نگاہ ہو سی اتنی تیز اتنی رفتار ہو سی جانور دی دوستو متقین علی رفرف خضر وعبقری حسان ایسے گھوڑے اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے کہ جنہاں دی رفتار بجلی تو تیز ہو سی جنہاں دی چال بجلی تو تیز ہو سی جڑے ویلے جنتی باسی دنیا دے گھوڑے کیا میں تھک دے سٹ بھی لیکن جنتی گھوڑے سٹیشن نہ جنتی گھوڑے کداں ایویں بندے کو دھوکا نہ دے سن کداں کھا تو کو نہ پاونا پوسی اتھا گھوڑے کو چھولے کھوا دے بندہ کنگال تھی میں دے لیکن اتھا انہاں دی خوراک بھی اللہ خود عطا فرمائے دوستو اج اساں اچھی گڈی گنو تیل پورا نہیں کر سکتے انہاں ٹول پلان دا ٹیکس پورا نہیں کر سکتے لیکن اللہ سونے فرمائے بندیا تو اپنے دل وچ میرا خوف چ پیدا کر بول جنت کا مالک تو صحابی رسول ہے نہ ربیہ کیا نہ ہے ربیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرنے دے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی رحمت جوش وچ آئی جتھوں نے ربیہ دے اکھیں چوں ہنجو آنی پئیں کنا تساں بھی اللہ دی بارگاہ وچ ہنجو وہائے کرو گاں مر ونجے اساں روندے ہیں رشتہ دار کو ٹر ونجے اساں روندے ہیں کنا اپنے بارے وچ بھی سوچوں اے ہنجو وہوں اے ہنجو اللہ کو بڑے پسند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم دی بھا 2 قطرے معاف کر سکتے ہیں 2 قطرے جہنم دی بھا بجھا سکتے ہیں فرمایا ایک اور قطرہ ہے جڑا شہید دے خون دا ہے
دوجا وہ قطرہ ہے جڑا تنہائی دے وچ اللہ دی بارگاہ وچ اکھیں وچوں نکلے اے جہنم دی بھاپ کو ٹھنڈا کر سکتے سر یا ربیہ حضرت ربیہ سے وضو کروندے سن اکھیں چوں ہنجو نکل پئیں حضور نے جتھا جو سیدہ مازدار دے نین والے سرکار نے فرمایا ربیہ روندا کیوں ہے ربیہ روندا کیوں ہے عرض کی حضور رونا نہ ربیہ کیا کر بندہ غریب ہاں پلے کچھ کہہ نہیں اتنا جڑے ویلے سکھ لگدی ہے تواڈے دیدار تو مستفید تھی ویسے جڑے ویلے دل وچ محبت جوش مرندی ہے تواڈی بارگاہ وچ آوندے ہیں قدم بوسی کر گندے ہیں دست بوسی کر گندے ہیں اکھیں کٹھار گندے ہیں من کٹھار گندے ہیں یا رسول اللہ جڑے ویلے تساں چلے ویسو جنت دے وچ بڑے بڑے محلات حسن بڑے بڑے لوگ حسن نبیوں دی شان ہو سی تساں امام الانبیاء ابو ہو سو پچھو نبی حسن بڑے بڑے صحابہ حسن میں جے نبی دی تو بات کون پوچھی حضور فرمایا تو منگ کیا منگنے تو منگ کیا منگنے ساکو اگر کوئی آکے دا سکارا منگسو ساکو کوئی آکے کوٹھیاں منگسو ساکو کوئی آکسی اسا دنیا دی نعمتاں منگنیاں چاہیے ہیں دنیا دے بھی لیکن اے عارضی ہیں ابدی منگنیاں چاہیے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ اللہ ساری دنیا بھی اچھی فرما آخرت اچھی صرف دنیا بہتر نہیں دنیا بھی بہتر ہوگی اچھا مکان خدا دی نعمت اچھی اولاد خدا دی نعمت اچھا رزق خدا دی نعمت اچھی پوشاک خدا دی نعمت اچھے دوست خدا دی نعمت اچھی بیوی خدا دی نعمت لیکن دنیا دے وچ آخرت وچ جڑی نعمت ہیں وہ ایمان دی سلامتی تے جنت دا ٹھکانہ ہے ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ وضو کرنے عرض کرے حضور اگر تساں عطا فرمیندے بھی ہوئے کہ جنت دے وچ بھی میں لوٹا چاہتی کھڑا ہوں استاوا چاہتی کھڑا ہوں آپ کو وضو کرنے رکھنا ہوں آپ نے فرمایا ربیہ بس یہ کل منگنا ہے یہ طلب حاوی یہ خواہش حاوی عرض کیتی حضور تساں دا سخی ہوئے تساں دا دودھ و سخا دے منبع ہوئے یا رسول اللہ میرے کول ایدے کول وقت دے بھئی کوئی گال ہے ہی کا دنیا میں منگنی نہیں میں نے تمہاری رفاقت منگنی ہے تمہاری غلامی منگنی ہے تمہاری میت منگنی ہے تمہارے نام رحمت چاہنا حضور نے فرمایا ربیہ چل جنت میں تو میرے نال ہو میرے محل میں تو حسین جتھا محمد عربی حسین اتھا ہی تو حسین دوستو اساں اگر چاہتے ہیں کہ جنت میں ورنو سب حورا ملیں حور و قصور ہومیں سلمان ہومیں جنتی سواریاں ہومیں جنتی لباس ہومیں جنتی پوشاک ہومیں جنتی یار ہومیں بل جنتیاں نال بہندا صحیح بل جنتیاں والے آلہ لاؤندا صحیح بل جنتیاں والے کم نہ کروں ایویں نہیں ہوگا دوستو کہ کم کہے پاسے ہوے دل کہے پاسے ہوے کم کہے پاسے ہوے جڑے ویلے سمجھدے ہیں کوئی کم کرن جو ساری توجہ بھی ہوں کم دے پاسے ہوندی لیکن دنیاوی معاملے میں سچی میں ہے اخروی معاملہ یہ ہے کہ دل کہے پاسے دماغ کہے پاسے دل بھی سارا ہوں پاسے ہوے دماغ بھی ہوں پاسے ہوے اگر رب رحمان کو راضی کرنے بل دل دا مالک ہے دا ہوئے فرمایا ونحن اقرب الیہ من حبل الورید بندہ تے خود اپنا پتہ نہیں اساں تیری شہرت تو بھی زیادہ قریب ہے وفی انفسکم افلا تبصرون اساں تیری نساں میں ہے تو دیکھ نہ صحیح تو دیکھا کیوں نہیں تو بھلا نہ صحیح اکھی نہ بھال دل نہ کھول اپنے آپ کو سارے سامنے نہ گھندا بل تو سارے جلوے گم نسیمیں بلکال ہوئے ایویں نہیں آدھے کہ جڑے میرے شہید تھے اللہ اپنے جلوے نہیں کھیلے وعدی الہ العالمین تمہیں کوئی میں 1000 دفعہ اپنے راہ دے شہید کرا جڑا مزہ شہید تھی وچ تیرے دیدار دا دے دنیا دی کہیں نعمت نہیں جنت دی کہیں نعمت نہیں ساری نعمت چلے ہیں الہ العالمین جڑے میرے تو دیدار کرے نے خنجر جڑے میرے گردن دے چل دے وہ خنجر دا مزہ تکلیف ایک پاسے لیکن دیدار دا مزہ ایک پاسے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے کہ جڑی جنت بنائی ہے جتنا بڑا مقام ٹھکانہ گنسوں اتنی زیادہ مشقت اتنی زیادہ تکلیف اور اتنی ہی زیادہ امتحانات ہیں اللہ کے جتنے نبی ہیں سارے امتحان دیتے لیکن جتنے امتحان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیتے ہیں کہ نبی نے بھی دیتے
اللہ نے آپ کو امام الانبیاء خاتم الانبیاء اولین و آخرین بنا دے دنیا دے وچ بھیجا اور قیامت تک اور قیامت کے بعد جنت کی سرداری میں حضور کو دی اللہ تبارک و تعالی ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماوے اللہ مرحوم کی بخشش اور مغفرت فرماوے آمین وما علیہ الا اللہ